پہلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا، تو ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور علم کا بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو بھی مخلوق ہے، آپ جو بھی مخلوق دیکھتے ہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، جو بھی سانس اٹھانے والی مخلوق ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، صرف اللہ ہی پر ہے اس کی روزی کا ذمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بھی تم مخلوق دیکھتے ہو اس کی روزی کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں اور روزی دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریباً کئی ہزار مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، 18,000 کم و بیش مخلوق کہتے ہیں کہ مخلوقات ہے، وہ صبح کو نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، بیچ میں نو ٹیکشن، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سوائے انسان ذات کے کہ یہ صبح کو اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ مجھے کھانا کہاں سے ہے، پینا کہاں سے ہے، پیسے کہاں سے جمع کرنے ہیں، اس کو ان پیسوں اور کھانے پینے کا فکر ہوتا ہے۔ تو انہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا توکل کریں جیسا کہ توکل کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یوں کھلائیں اور یوں پلائیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پرندوں چرندوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ بھائی نماز میں گیا تو پھر میرا جو بندہ دکان پہ ہے نا وہ چھوٹ جائیں گے 4-5 بندے، پھر یہ روزی کم ہو جائے گی۔ میں اگر آیا تو میرے ریڑے پر کون کھڑا ہوگا، میں اگر آیا تو میری گاڑی کا کرایہ تھوڑی وہ کہاں جائے گا، تو لوگ جو ہیں میرے گاڑی کے لیے کھڑے ہیں۔ تو برابر اس حساب سے انسان اس پیسے کے چکر میں نمازیں بھی جاتی ہیں اور اس کے چکر میں جو ہے ہمارے روزے بھی جاتے ہیں، اور بڑی بڑی عبادتیں ہماری جاتی ہیں اس پیسے کے چکر میں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں روزی کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ نا آج کل کے جو ٹوٹی نوجوان ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بس اللہ سے کھا رہی تو نا بابا نے گانا بیٹھو ہیں بس وہ بیلنس وہ تو بھی جی دے، تو سب پورا پھر اپنے باپ پر بیچارے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ روز ہی اللہ کے ذمہ ہاتھ پاؤں تمہیں چلانے پڑیں گے، ہاتھ پاؤں چلانے چھوڑنے نہیں ہیں، تو یہ چلانے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیمیا ہوتا تھا، کیمیا یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہوتا تھا، ایسا نسخہ ہوتا تھا کہ اگر وہ آپ کسی لوہے پر ڈال دیں لوہا سونے کا ہو جائے۔ تو یہ کیمیا جو ہوتا ہے نا اس کے لوگ بڑے مرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، کاش کہ یہ نسخہ مل جائے تو میں دنیا کا امیر ترین بندہ بن جاؤں۔ اب جون سا بھی لوہا اس میں نسخہ ڈالا تو وہ سونے کا بن گیا، اور ہوتا تھا واقعی۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا نا چسکا کبھی بادشاہوں کو بھی لگتا تھا، بادشاہوں کو بھی ایسا چسکا لگتا کہ بھائی مجھے وہ کیمیا مل جائے۔ ایک واقعہ لکھا ہے شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بادشاہ جو تھا نا اس کو ایک چسکا لگ گیا کہ کیمیا نہ مجھے مل جائے بڑا مزہ ہو جائے۔ ویسے بادشاہ تھا سیٹ پر لیکن پھر بھی بھوک تھی، کیا کرے، یہ کیمیا کا نسخہ مل جائے۔ تو پھر اپنے وزیر و مشیروں کو بھگایا، پھر آئے بھائی جاؤ کوئی کیمیا کا نسخے کا والا جو بندہ کوئی ہو نا اس کا ماہر ہو وہ میرے پاس لے کر آتا میں ذرا سیکھوں اس سے۔ تو ایسے انہوں نے ادھر ادھر سے کوئی ایک بندہ پکڑا اور پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا کہ یہ ہے یہ کیمیا کا بڑا ماسٹر ہے اور آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے سے پوچھا کہ آپ کو کیمیا آتی ہے؟ کہا کہ بھائی مجھے نہیں آتا، میں غریب بندہ، مجھے کیا پتا کیمیا کیا ہوتا ہے۔ تو پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کو وزیر نے کہا کہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کو آتا ہے، آپ یعنی کہ بھلے جائزہ لے تو لے سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے جائزہ کہ میں خود ہی جاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اپنا جو ہے روپ بدل کر اس بندے کے گھر کا رخ کیا۔ تو گھر کے پاس جب آیا تو پھر ایک اجنبی کی طرف کے گھر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو، کیوں آئے ہو؟ کہا میں مسافر بندہ ہوں، میں فارغ تھا، میں نے کہا کہ کسی کہیں مجھے کام مل جائے تو وہاں پہ ذرا کام کروں گا، اور مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے ساتھ میں، تو بس میرا بس یہی ہے، بس کام بھی بھلے مجھ سے کوئی لے لے اور 2 وقت کا مجھے کھانا بھی دے دے۔ اچھا تو آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے گھر میں آئے تو روزانہ میرے گھر کے پوچھا صفائی پہ کرو اور جو مٹکے بھی آپ بھر لو اور ساتھ میں جو ہے تمہیں ہم 2 وقت کی روٹی کھلا دیں گے، یہ کیا مشکل ہے؟ تو میں چلو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کو کئی دن وہ خدمت میں رہا وہ،
اور کئی دن وہ خدمت کرتا کرتا آخر کار وہ جو نا وہ بندہ تھا غریب، اس کو دل میں آیا تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو اب نسخہ کیمیا کا دے دوں، اتنا بڑا خدمت جو کی ہے ماشاءاللہ، کیمیا کا نسخہ دے دوں. کہا کہ یہ کرو، یہ فلاں فلاں جڑی بوٹیاں ہیں نا وہ فلاں فلاں جگہ سے ملیں گی، وہ لے کرو. لایا تاکہ وہ حمام دستہ جو ہوتا ہے اس میں اس کو کوٹو، کوٹنے کے بعد جو ہے اس کو تیار کر کے بتایا اب یہ لو اس میں ڈالو. ماشاءاللہ یہ تو بڑے کمال کا ہو گیا. کہا کہ یہ میں نے آپ کو دے دیا، آپ نے بڑی خدمت میری کی ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو دے دیا، مفت میں کیا یاد کرو گے. تو جیسے اس کو نسخہ دیا وہ بندہ گیا، اگلے دن وہ نظر ہی نہیں آیا. تو یہ تو چلا گیا، اپنے اس کو کام نکالنا تھا. تو اس دن یا دوسرے دن جو ہے اس نے اس غریب بندے کو بلایا تاکہ آپ جو کہتے تھے میرے پاس نسخہ نہیں ہے کیمیا کا، جو اب آپ کو نسخہ جو یہ ظاہر ہوا ہے، پھر آپ نے تو مجھے جھوٹ بولا تھا. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیمی کا نسخہ جو ملتا ہے نا بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھ کر نہیں ملتا، کسی کے گھروں میں آ کر اس کے جھاڑو پوچھا کر کے اس کو زور دینے کے بعد ملتا ہے. تو یہ فری میں بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھ کر وہاں پر آرڈر کرو گے مجھے یہ ملے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو نا مجھے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو آپ نے اپنی عزت کھوئی اور میرے پاس آئے، میرے پاؤں دبائے، پھر آپ کو ملا. تو ورنہ لوگ اس کے لیے بڑے چکر کاٹتے تھے کہ بھائی مجھے بادشاہ تک کو جوس لگتی تھی، بڑی چوس ہوتی تھی اس کی، مجھے بھائی یہ کیمیا کا نسخہ مل جائے. ایک شیخ تھے سوڈان کے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بڑی کتاب لکھے ہیں، شیخ احمد سنوسی رحمہ اللہ تعالیٰ. تو ان کے جو مرید ہوتے تھے نا ان کو کبھی کبھی کی بات کہتے تھے حضرت ہمیں نا کیمی کا نسخہ دے دو. کیمیا ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ بزرگ ہیں، اللہ والے بھی تھے، مرشد کامل بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، اور بڑے انقلابی مجاہد بھی تھے، اپنے دور کے بڑے انقلابی مجاہد گزرے ہیں. تو کہا کہ ان کے بعد شاید وہ نسخہ ہو. تو وہ صاف فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تمہیں کیمیا چاہیے نا، تمہارے کیمیا تمہارے یہ دونوں ہاتھ ہیں. یہ سبق دیتے اپنے مریدوں شاگردوں کو، یہ تمہارے ہاتھ تمہارے کیمیا ہے. اور تم جو ہو نا اپنی کھیتی باڑی کرتے ہو، کھیتی باڑی کا تمہارا ٹریکٹر، اس کے سامان، تمہاری جو بیل ہوتے ہیں، ڈھگا گاڑی، یہ تمہاری جو اصل جو چیز ہے نا یہ تمہارا کیمیا ہے. اس میں رہ کر اپنا دل لگا کر کام کرو، تمہیں اللہ پاک وہ پیسہ دے گا جو تم کیمیا کے پیچھے چل کر پوری زندگی جان کر لیتے ہو. چھڈو کیمیا چکر ہے. جیسے کہ ہمارے پاس اکثر جو ہوتا ہے، ہمارا نوجوان جو ہے نا کوئی شو دیکھتے ہیں ٹی وی میں ادھر ادھر، بھائی ایک رات میں کروڑ پتی. تو اس کو یہ خیال بیٹھا تھا مجھے ایسا کوئی کام کرنا ہے، اپنے ابو کو دکھانا ہے کہ ایک رات میں کروڑ پتی کیسے ہوتا ہے. تو ہم ایک رات میں کروڑ پتی بننا. اب یوں نہ سالوں کے سال گم کر لیتا ہے، کماتا ٹکا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کماتا، اور اس خیال میں ہوتا ہے مجھے ایک رات میں کروڑ پتی بننا ہے. بھائی ایک رات میں کروڑ پتی کوئی نہیں ہوتا. آپ کو اگر کروڑ پتی بننا ہے نا، ان دو ہاتھوں سے آپ ہمت لو، کام لو، اور جو کام آپ کو سونپا گیا ہے یا جس سے آپ کو دلچسپی ہے اس میں لگ جاؤ، اور اس کے بعد چند وقت آپ انتظار کرو، آپ اسی طرح کروڑ پتی بن جاؤ گے. جس طرح ایک رات میں کوشش کر رہے تھے نا، تو اپنی محنت سے کچھ وقت کے بعد تم خود بخود بن جاؤ گے. یہ ہمت کرو. تو حضرت یہ فرماتے، شیخ احمد سنوسی فرمایا کرتے تھے بھائی اپنی ہمت کرو، اس ہمت سے آپ بہت کچھ بن سکتے ہو، کیمیا کے چکر میں نہ پڑو. تو لہذا آج کل کے نوجوان جو ہے نا وہ اس طرح کے چکر میں ہیں، بھائی ہمیں اللہ پاک نے روزی کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، ہم گھر بیٹھیں گے اور ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے، یا ایک موبائل کا کلک کریں گے اور ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، کچھ کرنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو فرماتے ہیں میرے ذمہ تمہاری روزی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں گھر بیٹھنا ہے، ہمیں کام نہیں کرنا، ہمیں کام کرنا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ پاک دیتے ہیں. باقی رہا یہ مسئلہ کہ بھائی یہ تقسیم اللہ کی ہے کہ اللہ پاک کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں کئی حکمتیں ہیں، وہ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس انسان کی ہمیشہ کی رہائش گاہ کو اور تھوڑے وقت کی رہائش گاہ کو. انسان جو ہمیشہ جہاں پر رہتا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑے وقت کی اس کی جو رہائش ہے، مطلب مسافری وغیرہ کی، وہ بھی اللہ جانتے ہیں. مطلب اس کی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جو اللہ سے مخفی ہو. تو مستقرہ و مستودع اس کی اور بھی کئی تفاسیر علماء کرام نے کی ہیں کہ مانا اس کی دنیا کی زندگی اور اس کی آخرت کی زندگی، اگر خدا نہ خاصا دوزخ کی زندگی، اگر اللہ کرے وہ بندہ جنتی تو جنت کی زندگی، اگر قبر کی زندگی. اللہ پاک سے انسان کا کوئی بھی گوشہ مخفی نہیں. آج بھی اگرچہ قیامت نہیں ہوئی، قیامت کے بعد کا منظر نہیں ہوا، لیکن اللہ کو تمام صورتحال کا پتہ ہے کہ یہ شخص قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا. یہ شخص یہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. جنت میں جائے گا تو کیا کیا مزہ حاصل کرے گا، دوزخ میں اگر خدا نہ خاصا گیا تو کیا کیا مجھے دکھائے گا. یہ تمام اللہ پاک کو ایک ایک شخص کے بارے میں پتہ ہے.
یہ اللہ کا وسیع علم ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کے پاس ہر وسیع علم ہے. کل فی کتاب مبین، ہر ایک چیز اللہ کی کھلی کتاب میں محفوظ ہے. اللہ پاک کا علم ایک اللہ کا اپنے علم الہی ہے جو اللہ پاک کو خود اپنے پاس ہے. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. جو اللہ کے علم ہے اللہ نے وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے علم کی کاپی ہے سمجھو کہ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کھلے کتاب میں سب چیز ہم نے رکھی ہوئی، سب چیز محفوظ ہے. تو بہرحال یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا بیان فرمایا، اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کا بیان فرماتے ہیں. تو اللہ پاک کے اس وسیع علم کو ہم سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھائیں. اور یہ بات ہمیشہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ ہمارے ہر چیز کا مالک ہے، تو روزی کا مالک بھی وہی ہے. لہٰذا اللہ پاک سے بھاگ کر روزی نہیں ملے گی، اللہ کے پاس آ کر روزی ملے گی. جو لوگ اس لیے دکان نہیں بند کرتے کہ بھائی مسجد کے لیے نہیں بند کرتے، بھائی 2-3 جو ہیں گراہک چلے جائیں گے، گراہک چلے جائیں گے اور نقصان ہوگا، اور اللہ کے پاس نہیں آتے تو یہ بھلا سمجھیں کہ میرے روزی میں یوں برکت ہوگی، کچھ زیادہ پیسے آئیں گے، لیکن وہ زیادہ پیسے کسی کام کے نہیں ہوں گے. اگر آپ مسجد میں آ کر روزی کمائیں تو اس میں آپ کے پیسے کم بھی نظر آئے، لیکن اس کے مقابلے زیادہ ہو گئے. کیونکہ اصل جو چیز ہوتی ہے پیسے کی زیادتی کمی نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے برکت غیر برکت کی. کبھی پیسہ زیادہ ہوتا ہے لیکن برکت تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ برکت ہوتی بھی نہیں. تو بڑا ہو کر بھی وہ انسان جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو اٹھانا چاہیے. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن برکت زیادہ ہوتی ہے، اتنے فائدے اٹھاتے ہیں جو لوگ بہت مال ہو کر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو مین چیز برکت ہے. تو اگر تھوڑا ملا اور برکت والا ملا، یہ اس زیادہ سے کئی گنا بہتر ہے جو ملے لیکن برکت نہ ہو. تو اللہ کے پاس ہم آئیں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کر جو روزگار ملتا ہے. ویسے حدیث پاک میں ہے کہ بھائی جہاں نماز کی برکت ہے، نماز کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ نماز کے ذریعے روزگار دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبان کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. نماز کے ذریعے تمہارا رزق ملے گا. تو یہ کیسے ہے کہ نماز چھوڑ کر رزق مل سکتا ہے؟ یہ نہیں، یہ ہماری بھول ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. اس کے بعد ہیں بھائی یہ فلاں ذکر کرو، فلاں ذکر کرو، یہ ملے گا. الحمدللہ وہ بھی ذکر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون ذکر ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر مغرب کے بعد تم ڈیلی یہ معمول بناؤ، صورت واقعہ پڑھو، انشاءاللہ روزگار میں تمہیں برکت ہوگی، نقصان نہیں آئے گا. تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو روزگار میں برکت ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ پاک کی دعا ہے اللہ ہمیں اپنا بنا کر رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود سے اور اپنے عباد سے دور نہ کرے، اور اپنی جو نعمت سے محروم نہ کرے. تو اللہ پاک کی دعا ہے جو کچھ کا سنا قبول منظور فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.